آج کی کیلکولیشن کے مطابق کریں تو 2.25 ارب روپے آپ نے اس دن زکوٰۃ ادا کی تھی جس دن آپ خلیفہ کا مقرر ہوئے. ٹھیک ہے, پیسہ کتنا ہوگا یہ دیکھ لیں. ٹھیک ہے بھائی, اگر ہم اسلام کو مضبوط کرنا چاہیں, دین کی خدمت کرنا چاہیں, تو سب سے اہم پوائنٹ یہ ہے کہ ہمیں معاشی طور پہ اسٹرانگ ہونا پڑے گا. ٹھیک ہے, تو آپ کو معاشی طور پہ اسٹرانگ ہونا پڑے گا. اگر آپ یہ چاہتے ہیں نا کہ ہم اپنے گھروں میں بھی یہ جو چھوٹے چھوٹے مسئلے مسائل ہیں نا کہ ہمیں تعویذ داغے کے پیچھے بھاگنا پڑتا ہے, ہمیں کوئی اور اس طرح کا بندہ آگے کسی بھی طریقے سے کوئی لوٹ کے چلا جاتا ہے, یہ 70 سے اس طرح کے مسئلے مسائل ہیں, عقائد میں ہم کمزور ہو گئے, یہ سب پیسے کی کمی کی وجہ سے ہے. لہٰذا آپ کو ہر صورت میں پیسہ کمانا ہے. ہمارا دین اس چیز میں مضبوط ہوتا ہے کہ آپ زیادہ پیسے کمائیں. ٹھیک ہے, زیادہ پیسے کمانا کوئی مشکل کام نہیں ہے. ٹھیک ہے, ہمارے مائنڈ میں یہ ہوتا ہے کہ یار زیادہ پیسے کمانا تو یار صرف اپنا دماغ والا کا کام ہے. ٹھیک ہے, یار اس کے لیے نا پڑھے لکھے ہونا ضروری ہے. اس طرح کا کچھ بھی راضی نہیں ہے. آپ ریسرچ پڑھیں. ٹھیک ہے, اگر آپ ریسرچ کریں گے اور ریسرچ پڑھیں گے تو آپ کو پتہ یہ چلے گا کہ اس دماغ کا صرف اور صرف 7% رول ہے. صرف 7% آپ کا دماغ اس میں ہیلپ کرتا ہے آپ کے کاروبار میں. ٹھیک ہے, کسی بھی کام میں کاروبار میں 7% دماغ ہیلپ کرتا ہے. 93% باقی چیزیں ہیں جو آپ کو کامیاب کرتی ہیں. ٹھیک ہے, باقی چیزیں کیا ہوتی ہیں جو ہمارے دین کے اندر جن کو نیکی کہا جاتا ہے, اچھائی کہا جاتا ہے, وہ تمام چیزیں ہیں. یعنی آپ کو ایماندار ہونا چاہیے. ٹھیک ہے, آپ کو وقت کا پابند ہونا چاہیے, آپ کا اخلاق اچھا ہونا چاہیے. ٹھیک ہے, آپ یعنی غصہ برداشت کرنے والے ہونے چاہیے. ٹھیک ہے, اس طرح کی تمام خوبیاں اگر آپ کے اندر آتی ہیں تو آپ کاروباری بنتے ہیں. یعنی یہ 93% حصہ یہ ہے. اچھا, یہ 93% حصہ اگر آپ کے اندر ابھی نہیں ہے, آپ صرف ایک کام کر لیں کہ تھوڑے سے پیسے لگا کے کاروبار شروع کر لیں. جب آپ کا واسطہ پڑے گا چیز کو بیچنے کے لیے لوگوں سے, لیبر کو ہینڈل کرنے کے لیے لوگوں سے رابطہ پڑے گا, بات ہو جائے گی. پیسے کو سنبھالنے کے لیے آپ کا واسطہ پڑے گا. یعنی ہر طریقے سے عملی زندگی میں آپ کا واسطہ تب پڑتا ہے جب آپ کاروبار کرتے ہیں. ٹھیک ہے, جب آپ کسی جگہ نوکری کر رہے ہیں تو آپ چپ کر کے منہ پہ تالا لگا کے پورا مہینہ کام کرتے ہیں, 25,000 روپے ملتے ہیں. آپ تو اس کشمکش سے نہیں نکل پاتے کہ یار 2,000 روپے دودھ والے کے دینے ہیں, 1,500 روپے بجلی کا بل آنا ہے, 2,500 روپے فلانا دکاندار کے دینے ہیں, یار وہ ڈاکٹر کے بھی 7,500 روپے ہوئے بڑے وہ بھی دینے ہیں. اس کشمکش سے نہیں نکلتے. ہم کچھ اور کیا کریں گے, کر ہی نہیں سکتے. اسی لیے جتنی غربت زیادہ ہوگی آپ دیکھیں گے اس میں لڑائی جھگڑا فساد یہ سب زیادہ ہوتے ہیں. یہ سب غربت کے جھگڑے ہیں. ٹھیک ہے, جب پیسے نہیں ہوں گے, آپ ان چیزوں میں مصروف نہیں ہوں گے, یہ اخلاقیات آپ کے اندر پیدا نہیں ہوگی, تب آپ ہائپر ہوں گے, غصہ زیادہ آئے گا, ڈپریشن زیادہ ہوگا, مسئلے مسائل زیادہ آئیں گے. یہ سب کچھ سے آپ کو گزرنا پڑتا ہے. ٹھیک ہے, ہاں جب آپ کاروبار شروع کر لیتے ہیں, کاروبار شروع کرنے کے بعد سب سے پہلا کام کیا ہے, آپ کو فیکٹری لگانی ہے. ٹھیک ہے, اب ایک مشین آپ چلا رہے ہیں, چل نہیں رہی مشین پہ, کوئی بس چلے گا نہیں چلتا. ایسا تو ہے نہیں کہ آپ مشین کو 2-4 گالیاں دو اور اس کو مطلب 2-4 ڈنڈے لے کے شروع ہو جائے, اس کا کوئی حل نکلے گا؟ کوئی نہیں نکلنا. برداشت. فون کریں گے بزنس اسٹاف کی ٹیم کو, یار یہ میرے ساتھ یہ مسئلہ ہے. ٹھیک ہے, فون کرتے ایسا تو نہیں ہے کہ جیسے ہی آپ فون کریں گے اور اگلے ہی لمحے پتہ لگے تو فون کر کے ہٹے اندر انہوں نے بھوک ماری اور مشین ٹھیک ہو گئی. بندہ آئے گا, کام کرے گا, معاملات سیٹ کرے گا, یعنی کوئی بھی چیز اس طرح کی وہ کرے گا, اس میں کیا ہوگا, آپ کو کیا کرنا پڑے گا, برداشت. نہ چاہتے ہوئے بھی برداشت کرنا پڑے گا. ٹھیک ہے, یعنی صبر انسان کے اندر آ جاتا ہے. اچھا, اس کے بعد کسی بھی بندے سے واسطہ پڑتا ہے, کاریگر آپ کے پاس پہنچا ہے, بد زبانی سے اسے کام لیتے ہیں, وہ واپس چلا جائے گا نہ چاہتے ہوئے بھی. حالانکہ غصہ آیا ہوا ہے, شدید ڈپریشن بھی ہے, غصے میں بھی ہے, سب کچھ ہے, پھر بھی بھائی جان کہہ کے بات کر رہے تو بھائی جان میرا یہ مسئلہ ہے یار, اس کو تو کسی طرح کریں. ٹھیک ہے, غصے میں بھی کنٹرول سب آ جائے گا. ٹھیک ہے, اس کے بعد آپ مارکیٹ میں جب مال بڑھا لیا ہے, مارکیٹ میں نکلیں گے, مارکیٹ میں لے کے جب نکلیں گے تو لوگوں نے بات ہی نہیں سننی. ٹھیک ہے, برداشت کریں گے. جب لینا شروع کر دیں گے تو آپ کو پتا ہے یار اس کے ساتھ پیسے کا لین دین ہے. ٹھیک ہے, تو اعتماد آئے گا. ٹھیک ہے, اعتماد بڑھائیں گے, بار بار جب جائیں گے. ٹھیک ہے, اور جب بار بار جائیں گے ریلیشن مضبوط کرنا آئے گا. جب ریلیشن آپ کو سمجھ میں آئے گی کہ یار اس کے ساتھ ریلیشن خراب کروں گا تو میرا نقصان کیا ہوگا.
اس ریلیشن کو بناتے بناتے آپ کو اپنے ریلیشن کی مضبوطی سمجھ میں آ جاتی ہے کہ اپنے ریلیشن کتنے مضبوط ہیں، کتنے ضروری ہیں. سمجھ آئے؟ بد زبانی سے کسی سے بھی چیز کو بیچنے کی کوشش کریں گے، 1 روپے کی چیز نہیں بکنی، نقصان ہوگا. اگر نہیں بھی اخلاق اچھا تو آج آپ کو کرنا پڑ جائے گا. سمجھ رہے ہیں؟ یعنی یہ کاروبار لائن ہی ایسی ہے، بیسیکلی یہ عبادت ہے. آج سے اگر آپ کاروبار کرنا چاہتے ہیں، آج سے اپنے آپ کو اس چیز میں ڈال دیں کہ یار میں فرض عبادت کے بعد یہ نفلی عبادت شروع کرتے جا رہا ہوں. ٹھیک ہے کہ میں نے کاروبار کرنا ہے، اور آپ یقین کرو آپ آج یہ عبادت شروع کرو گے. اس عبادت میں کیا ہے کہ اگر کسی کا دل دکھا تو پھر کون سی عبادت ہے؟ کسی کو آپ نے گالی دی تو کون سی عبادت ہے؟ ٹھیک ہے. کسی اپنے ہیلپر کی یا اپنے ورکر کے ساتھ آپ نے کوئی زیادتی کی تو کون سی عبادت ہے؟ ٹھیک ہے. یہ تو آپ گناہ کی طرف جا رہے ہیں. جب آپ اس کو عبادت سمجھ کے یہ کرنا شروع کرو گے، لیبر کو بھی انتہائی پیار ادب محبت سے چلا لو گے اور بڑی اچھی چلے گی اور بڑا اچھا کام ہوگا. مارکیٹ میں بھی بڑے اچھے طریقے سے چلو گے اور آپ کامیابی کی طرف چلے جاؤ گے. بات سمجھ رہے ہیں؟ تو یعنی یہ ایک چھوٹا سا ایک میرا پوائنٹ تھا کہ خدا نہ اس چیز سے نکل کے ہمیں نکلنا پڑے گا. اگر ہم آج نکل آئیں گے تو اگلے 10 سال کے اندر ملک کی تقدیر آپ بدلتے ہوئے دیکھ لیں گے. ٹھیک ہے. میں اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں 5 سال پہلے اگر شروع کیا تھا، ٹھیک ہے، تو کوئی یوں کہہ لیں کہ پورے پاکستان سے بڑی مشکل سے 20 لوگ آتے تھے. ٹھیک ہے. اب ایک آواز دیتے ہیں تو 2000 لوگ آ جاتے ہیں. ٹھیک ہے. پہلے پورے پاکستان میں اگر کوئی بھی بندہ کوئی پروڈکٹ بنا بھی لیتا تھا تو زیادہ سے زیادہ کیا کرتا تھا، لکس کی کاپی بناتا تھا چوری چھپ کے، شیمپو کی مطلب بایوملا کی کاپی بناتا تھا چوری چھپ کے. ٹھیک ہے. بسکٹ کوئی بنا رہا تھا چوری چھپ کے کاپی بنا رہا تھا. اس کو یہ کانسیپٹ ہی نہیں تھا کہ میں اپنا بھی بنا کے بیچ سکتا ہوں. کیوں؟ اس کے خیال میں یہ تھا کہ یہ لوکل ہے، یہ بکے گی نہیں. اب کیا ہے، بزنس ٹاک سے 10,000 سے زیادہ فیکٹریاں لگوا دیا. ٹھیک ہے. اب ہر گلی محلے میں یہ پتا ہے کہ یار پاکستان میں بھی چیزیں بنتی ہیں. کیا یہ چھوٹی بات ہے؟ یہ کرتے کرتے اگلے 5 سال میں آپ دیکھیں گے کہ آپ کی اب ہماری اپنی قوم اس بات کو ایکسیپٹ کر چکی ہوگی کہ پاکستان کی پروڈکٹ یار بہترین پروڈکٹ ہوتی ہے. ٹھیک ہے. میں باہر کی پروڈکٹ کیوں خریدوں؟ یہاں پہ یہ پروڈکٹ انشاءاللہ آ جائے گا. کیوں؟ کبھی بھی کوئی بھی چیز ایک دن میں پرفیکشن کی طرف نہیں آتی. ٹھیک ہے. آج آپ بناتے ہیں، آج آپ کو پتہ لگتا ہے کہ یار اس کو فلاں کمی رہ گئی ہے، ہفتے کے اندر اس کو بہتر کریں گے، 1 مہینے کے اندر اس سے اور بہتر کریں گے، سال کے اندر اس سے اور بہتر کریں گے. تو 5 سال بہت بڑا عرصہ ہو جاتا ہے. آپ بالکل پرفیکٹ ایکسپورٹ لیول پہ چلے جاتے ہیں. ٹھیک ہے. اسی ملک میں چائنا نے کیا کیا تھا آپ کو بہتر پتا ہے 1974 میں. ٹھیک ہے. ڈنڈے کے زور پہ ان کی حکومت نے آرڈر دیا تھا کہ ہر گھر میں کچھ نہ کچھ بنے گا. اگر جس گھر میں اگر کوئی کچھ بناتا نہیں ہے، یعنی کچھ نہ کچھ مینوفیکچرنگ نہیں کرتا، تو وہ اس ملک کا شہری نہیں ہوگا. شہریت اس کی معطل ہے کہ ہر گھر میں کچھ نہ کچھ بننا چاہیے. انہوں نے چاہے کچھ بھی بنایا، ٹھیک ہے، چاہے کپڑے کے سی کے تھیلے کیوں نہ بنا لیجیے، ٹھیک ہے نا، کاغذ کے انہوں نے لفافے کیوں نہیں بنا لیے. ٹھیک. تو میرے پاس کوئی نا مطلب ایک دوست تھا، وہ 50-60 پروڈکٹ اس طرح کی لے کے آیا. میں مطلب یار یہ بھی پروڈکٹ ہے. اخبار لے کے اس کو صرف کاٹ کے اور اس کو انہوں نے لفافے بنائے اور اس کے بہترین خوبصورت گلدانہ ٹائپ اور کسی نے کچھ اس طرح کی ہزاروں چیزیں بنا. یعنی ہر گھر میں کچھ نہ کچھ بنا. پوری طرح اس نے پوری قوم کا دماغ استعمال کیا. ٹھیک ہے. تو ہم بھی یہی کوشش کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. ہماری کوشش ہے کہ یہ قوم اپنا دماغ استعمال کرے. 15% لوگ یہاں پہ ایسے آتے ہیں ہمارے پاس جو کاروبار تو صابن کا شروع کر دیتے ہیں، کاروبار تو سرف کا شروع کر لیا، جوس کا شروع کر لیا. ٹھیک ہے. سال کے بعد جب فون کر رہے ہیں کیا کر رہے جی، وہ یار میں فلاں آڑت کی دکان بنا کے بیٹھا ہوں. یار تو نے تو صابن کی فیکٹری لگائی تھی. کہتا یار وہاں پہ مطلب میں نے جب کام شروع کیا تو وہاں سے مجھے فلاں چودھری مل گیا تھا. ٹھیک ہے. اس نے مجھے بتایا کہ یار تیری تو مارکیٹنگ بہت اچھی ہے، تو میرے ساتھ نا آڑتی میں میرے پارٹنر بن جاؤ. تو یار میں سوچا کیوں نہ فیکٹری چھوٹے بھائی کو دے دوں. میں نے وہ فیکٹری چھوٹے بھائی کے حوالے کر کے میں آڑتی بن گیا. اس میں مجھے یار 1.5 لاکھ بچتا تھا، اس میں 7 لاکھ کما لیتا ہوں. یعنی یہ راستے کہاں سے کھل رہے ہیں؟ اسی کاروبار کے راستے سے آگے راستے کھل جاتے ہیں. ٹھیک. کوئی ایک کاروبار آپ صرف شروع کر لیں، آپ کا ایک نہیں ہزاروں راستے کھل جائیں گے. ٹھیک ہے. جب سے دنیا بڑھی ہے، آج سے 150 سال پیچھے چلے جائیں، اس سے پہلے کوئی بھی نوکری کا کنسیپٹ نہیں ملتا، نوکر کا کنسیپٹ نہیں ملتا.
غلام کا کنسیپٹ ملتا ہے، اور غلام بھی بیچے اور خریدے جاتے ہیں، ٹھیک ہے. جیسے محک ملک کو ابھی بھی 1.5 کروڑ میں خریدا جاتا ہے. محک ملک کا پتا نا سب کو کہ نہیں پتا؟ وہ جو ڈانسر ہے لڑکا، اس کی بولی لگتی ہے ابھی بھی اس ملک میں ہی کہ وہ 1.5 سے 2 کروڑ میں اس کی مطلب خریداری ہوتی ہے. ایک پارٹی اس کو خریدتی ہے، پورا سال اس سے ڈانس کرواتی ہے اور اس سے پیسے کماتی ہے، اگلے سال پھر بولی لگتی ہے، پھر وہ 1.5 سے 2 کروڑ بکتا ہے، ٹھیک ہے. یعنی غلام خریدے اور بیچے جاتے تھے، ٹھیک ہے. وہ بھی کاروبار تھا کہ یعنی مجھے 4 غلام آپ دے دو، ٹھیک ہے جی. غلام کسی کو قیدی بنا لیا جاتا تھا تو اس قیدی کو آزاد کروانے کے بھی پیسے ہوتے تھے، وہ اس جگہ سے یعنی اس قیدی کو پکڑ کے غلام کے طور پہ خرید کے لے کے جاتا تھا. کاروبار تھا، ٹھیک ہے. تو یہ نوکری کا کنسیپٹ 150 سال پہلے آیا ہے ہمارے ملک میں. یہ یعنی اس کو ابھی تک کسی نے ایکسیپٹ ہی نہیں کیا نوکری کیا ہے. آپ جس مرضی نوکری پیشہ انسان کو اٹھا کے دیکھ لو، کوئی 2% لوگ ہوں گے جو نوکری میں رہتے ہوئے سیٹسفائی ہے کہ یار شکر ہے میں یار بڑا خوش ہوں، ٹھیک ہے. یا تو وہ سیٹسفائی ہے جن کا یعنی نوکری کی تنخواہ کے ساتھ اور دیگر برات بڑی ہے کہ ان کو جناب 30 گاڑیاں ملتی ہے پروٹوکول کے لیے گھر تک چھوڑتی ہیں، ٹھیک ہے. 30 گارڈز گھر کے باہر کھڑے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے. ہر چیز گورنمنٹ کے خرچے پہ چل رہی ہے تو وہ تو شاید خوش ہوں گے. باقی جس مرضی آپ نوکری پیشہ بندے کو اٹھا کے دیکھ لیں وہ اندرونی طور پر پریشان ہو. وجہ کیا ہے؟ ہماری طبیعت انسان ہے، بحیثیت انسان ہم غلام یعنی قید میں رہ ہی نہیں سکتے، ٹھیک ہے. جاب ہوتی کیا ہے؟ ابھی پیشہ ہے نا جیل آف باس، جیل ہے بھائی جب جس مرضی کی. انسان کے تابع رہ ہی نہیں سکتا. انسان کے ساتھ جڑ کے رہ سکتا ہے کیمسٹری میچ کر کے. اگر ایک انسان یہ کہتا ہے کہ میرے تابع ہر ٹائم رہنا ہے، جو میں کہوں بس وہی ہو، ایسا تو انسان کی فطرت میں شامل نہیں اللہ نے کیا. بات سمجھ؟ تو اس لیے وہ قبول نہیں کرتا اس چیز کو. تو بس میری یہ ریکویسٹ تھی کہ آپ کوشش کریں کہ کاروبار کی طرف ہر صورت میں آئیں، چھوٹا کریں بڑا کریں. شروع میں تھوڑے پیسے ہوں گے، وقت کے ساتھ ساتھ یہ اتنا بڑا ہو جائے گا کہ آپ کی سوچ میں بھی نہیں ہوگا، ٹھیک ہے. ایک بندہ اگر کاروباری بنتا ہے نا تو اس کے ساتھ کم و بیش 500 لوگ نیٹ ورک میں آ جاتے ہیں اس کی زندگی میں، کم سے کم. یہ بتا رہا ہوں جو ایک بندہ کامیاب ہوتا ہے کاروبار، ایک کاروباری 500 کاروباری پیدا کرتا ہے کسی کا. یہ جو میں نے دفتر میں لکھ کے لگایا کہ میری خواہش ہے کہ میرے 5 سال کے اندر میں 10 لاکھ لوگوں کو کاروباری بناؤں گا، ٹھیک ہے. اور یہ انشاءاللہ یہ پورا ہوگا، ٹھیک ہے. اسی طریقے سے آپ بھی اپنے آپ کو بامقصد بنائیں کسی ایک چیز پہ. اس کو یہ مت سمجھے کہ یار یہ صابن کی فیکٹری میرے مقصد میں کیسے ہو سکتی ہے. بھائی یہ صابن کی فیکٹری آپ کو ارب پتی بنانے تک کا راستہ دکھا دیں گے اور آپ پہنچ جائیں گے، یہ کنفرم ہے. بہت سارے لوگ ادھر میں نے دیکھے ہمارے پاس ادھر آئے تھے، سوچا کچھ تھا کیا کچھ تھا اور اب پہنچے ہوئے کہاں کے کہاں ہیں. تو یہ بہت سارے راستے کھولے بھی، یعنی اس پلیٹ فارم سے آپ کو بالکل مخلص طریقے سے ہر چیز آپ کو ملتی ہے. یعنی ہم نے کوشش کی ہے 1 ونڈو آپریشن دینے کی کہ ایک ہی چھت کے نیچے رجسٹریشن سے لے کے گھر میں فیکٹری لگا کے دینے تک کی پوری سہولت آپ کو دے دی، ٹھیک ہے. کہ آپ اس پہ ٹائم ضائع نہ کریں. آپ کا دماغ بڑا قیمتی ہے، آپ خود بڑے قیمتی ہیں. اس کو اب اس سے آگے سوچیں کیا کرنا ہے، ٹھیک ہے. اس سے آگے مزید انوویشن کریں گے کیا کر سکتے ہیں اور ایک بڑے کام کرنے کے لیے. بہت شکریہ.